الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت آپ حضرات جانتے ہیں کہ دنیا کے بعض حصوں میں مسلمان دشمنوں کے ظلم و تشدد کا شکار ہیں، اور فلسطین کی سرزمین پر دشمن کی بمباری سے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور لڑائی کا سلسلہ جاری۔ ہر طرف سے اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے اور جو تدبیر ہمارے بس میں ہو وہ تدبیر ہم کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس امت کے حالات پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ظالموں کو مسلط نہ فرمائے۔ جو حالات ہیں ان حالات میں ہمارے لیے سبق ہے اور رہنمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، غربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وغربت علیہم المسکنہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہود اور بنی اسرائیل کے متعلق فرمایا کہ جہاں کہیں بھی وہ رہیں اللہ نے ان کے اوپر ذلت مار دی ہے، اللہ نے ذلت اور پھٹکار ان کے اوپر چسپاں کر دی گئی ہے۔ اور ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی موقع پر ان کو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی مدد مل جائے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ ان کو طاقت اور قوت حاصل ہو گئی ہے۔ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان کے اوپر ذلت اور مسکنت مار دی گئی ہے۔ ان آیات کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تحریر فرمایا ہے کہ دنیا میں قرآن مجید کی اس پیشین گوئی اور اس خبر کے مطابق یہود کو کبھی اپنی بنیاد پر طاقت اور قوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت نے اس وقت تحریر فرمایا تھا، غالباً 50 برس تو گزر ہی چکے ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، کہ جو اسرائیل کو اور وہاں کے یہودیوں کو جو طاقت قوت ملی ہوئی ہے وہ عیسائی ممالک کی وجہ سے ہے، امریکہ اور برطانیہ کی وجہ سے ہے، خود اس کی اپنی طاقت قوت نہیں ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ دہائیاں گزری، یعنی تقریباً 50 برس، آدھی صدی کا عرصہ گزرا۔ اس دوران میں وہ اسرائیل جو فلسطینیوں کی سرزمین پر غاصب ہے، وہاں اس نے زمینیں چھین لی ہیں
اور لوگوں پر ظلم کر کے اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ اس نے زبردست طاقت حاصل کی ان دہائیوں کے دوران، ایک اچھا خاصا عرصہ ہے، اور ان کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے۔ دنیا کا ایک سپر پاور سمجھا جاتا ہے امریکہ، وہاں پر انہی کی مرضی چلتی ہے، کیونکہ مالی اعتبار سے وہ انتہائی مضبوط ہیں اور سیاسی اثر و رسوخ رکھتے ہیں، سازشی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔ تو اس دوران میں انہوں نے بہت کچھ قوت جمع کی، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اتنا طاقتور ہو گیا ہے کہ اس کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا ٹیڑھی آنکھ سے۔ لیکن اس وقت فلسطین کے کچھ گروپوں نے جو اپنی زمین کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں، انہوں نے ایک حملہ کیا۔ اس حملے نے ان کی طاقت کا پول کھول دیا۔ اس نے یہ بات واضح کر دی کہ وہ ملک طاقتور نہیں ہیں اپنی بنیاد پر، ان کی خفیہ تنظیمیں ناکام ہوئی، ان کے جو ہتھیار تھے بچاؤ کے، آنے والے راکٹوں اور میزائلوں کو روکنے والے، وہ بھی ناکام ہوئے، اور دشمن کو ایک زبردست نقصان سے دوچار ہونا پڑا۔ اور پھر یہ لوگ جو چند لاکھ کی تعداد میں ہیں، کروڑوں کی تعداد میں بھی نہیں ہیں، اور جن کے پاس دیگر حکومتوں کی طرح وسائل بھی نہیں ہیں، دیگر اور مسلمان ملکوں کے پاس جیسے وسائل ہیں ویسے وسائل بھی نہیں ہیں ان کے پاس، ان کی زندگی خود عالمی امداد پر گزر رہی ہے، مگر ویسے لوگوں نے بھی یہ دکھا دیا کہ جس کو ہم بہت طاقتور سمجھ رہے تھے اس کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سپر پاور اور دنیا کی بڑی طاقتوں کو فوری آنا پڑا اور بحری بیڑے بھیجنے پڑے، صدر پہنچ رہے ہیں، وزیر اعظم پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے لیے جو سبق ہے وہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ سبق یہ ہے کہ ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ قرآن نے جو بات کہی ہے وہ حرف بحرف سچی ہے بالکل، اور 50 برس پہلے حضرت مفتی شفیع صاحب نے جو بات لکھی تھی وہ آج بھی وہی بات ہے۔ اتنا وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ اپنے بل بوتے پر اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ وہ ان چند لاکھ جیالوں کا مقابلہ کر سکے، اور جب تک یہ عالمی طاقتیں ان کی پشت پناہی نہ کریں وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو قرآن کی صداقت ظاہر ہو گئی، ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو گیا، اللہ کی بات سچی ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات سے سچی بات کس کی بات ہو سکتی ہے؟ آج ان جیالوں نے یہ دکھا دیا کہ یہ یہود قرآن کی پیشین گوئی کے مطابق اسی ذلت اور مسکنت سے دوچار ہیں، اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ مال ان کے پاس ہے، مالی ذخائر پر ان کا قبضہ ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ عسکری طاقت بھی بہت ہے، اور یہ کہ دنیا میں ٹیکنالوجی کی جو طاقت ہے اس پر سب سے زیادہ کنٹرول ان کا ہے، مگر اس کے باوجود ان دنیا کے دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بے سر و سامان لوگوں نے اس کو اس کا مقام دکھا دیا ہے۔ ہمارے لیے بھی اس میں ہمت اور حوصلے کا پیغام ہے۔ اس دور میں جہاد اور شہادت کی اصطلاحیں جو خالص مذہبی اصطلاحیں ہیں ان کو بدنام کر دیا گیا پروپیگنڈے کی طاقت سے، ایسا بدنام کیا گیا کہ بہت سے مسلمان اس پر شرمندگی محسوس کرنے لگے، اپنا دفاع کرنے لگے۔ یہ لوگ زندہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے اس جذبے کو جو ان کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس کے اندر شہادت کی موت کی تمنا نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جذبہ شہادت ایمان کے لیے ضروری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہوں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہوں۔ اور جیسے کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ نعرہ کاش نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اور پھر اسی طرح مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں اس حیثیت سے ہمت و حوصلے کا پیغام ہے کہ مسلمان بسا اوقات مادی اعتبار سے اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے ایمان اور اپنے یقین کی کمزوری کے نتیجے میں پست ہمت ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہیں، دشمن کے پاس بہت طاقت ہے۔ لوگ بھی ڈراتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے مقابلے میں بہت تیاری کر رکھی ہے، لیکن جیسے قرآن نے بیان کیا کہ اہل ایمان کو جب ایسی خبریں ملتی ہیں تو اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں پڑتے۔ لیکن ہم لوگ اپنے یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہم ڈرنے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ بھائی اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے، فلاں کے پاس فلاں طاقت ہے، فلاں ہتھیار ہے۔ بسا اوقات ملکوں کے دائرے میں بھی ہم کو بہت ڈرایا جاتا ہے کہ صاحب دشمن اتنے ہتھیار جمع کر رہا ہے، اتنے تلواریں جمع کی جا رہی ہیں، یہ تیاری کی جا رہی ہے، وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ تو ہم کو سمجھنا ہے کہ جیسے کسی نے کہا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اس کو لڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوتی، بغیر ہتھیار کے بھی لڑ لیتا۔ پڑوس میں بھی ایک ملک میں جہاں انگریزوں نے قبضے کی بڑی کوششیں کی لیکن کامیاب نہیں ہوئے، روس نے حملہ کیا مگر روس کو ذلت اٹھانی پڑی، امریکہ بہادر آئے، ان کو بھی ذلت اٹھانی پڑی۔ حالانکہ وہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے زبردست کرارا جواب دیا، دانت کھٹے کر دیے، ناکوں چنے چبوا دیے۔ اور ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے ہتھیار دیے۔ جس زمانے میں روس سے لڑائی ہو رہی تھی افغانوں کی، تو اس زمانے میں جو حالات آتے تھے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ ان کے پاس کھانے کو نہیں تھا، صرف روٹی کھا کر پانی پی کر گزارا کرتے تھے۔ ایک صحافی جنہوں نے دورہ کیا تھا انہوں نے بتایا کہ پانی بھی ایسا پیتے ہیں کہ لال مٹی کی وجہ سے پانی بھی سارا لال ہوتا ہے۔ ہمارا کوئی ڈاکٹر یا کوئی ہمارا اچھا آدمی دیکھے گا تو بولے گا کہ بھئی اس پانی کو تو پی کے انسان مر جائے گا، مگر وہ اسی پانی پر نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ اتنی زبردست طاقت قوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وقت کی سپر پاور رشیا کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہتھیار چھینے انہی سے اور پھر انہی کو بھگا دیا۔ تو ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر یقین مضبوط رکھنا چاہیے، اللہ پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے، اور دشمنوں کی تیاری سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں البتہ اپنے اعمال کی اور احوال کی فکر کرنا چاہیے۔ قابل توجہ نقطہ یہ ہے، اہم بات یہ ہے۔ اور پھر ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس طرح سے فلسطین کا معاملہ آیا، کیا کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ بات صرف فلسطین کی نہیں ہے، ہو سکتا ہے چند مہینے میں جنگ بند ہو جائے، پھر ہم امن و امان محسوس کرنے لگے، ہم سمجھے بھائی ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے۔ یہ بھی ہمارا کچا پن ہے، نادانی ہے، کمزوری ہے بہت بڑی ہماری۔ صرف فلسطین کی سرزمین کے لیے نہیں، پوری امت اور پوری انسانیت کے لیے، اور صرف اس جنگ کے بند ہونے تک نہیں بلکہ ایک طویل مدت کے لیے ہمیں محنت اور جد و جہد کرنا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمان جس درجے کا شعور ہونا چاہیے وہ شعور مسلمانوں کے پاس محسوس نہیں ہوتا، اور دشمنوں نے ہر سطح پر محنت کی۔ ہمارے حکمرانوں کو مغرب میں پڑھایا گیا تو مغرب کے غلام بن گئے، وہ عیش و آسائش کے راستے دکھائے گئے تو اس کے اندر پڑھ کے غفلت میں مبتلا ہو گئے۔ ہماری عوام کو تعلیمی نظام کے ذریعے سے
اور ابلاغی نظام جس کو ہم میڈیا کہتے ہیں اس کے ذریعے سے ایک ایسے طرز زندگی میں ڈال دیا گیا کہ جہاں پر ایمان کی، عقیدے کی، اخلاق کی، روایات اور اقدار کی، آخرت کی، مرنے کے بعد کی زندگی کی، ان چیزوں کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہی. یہ حقیقت ہے. اب ہمارے بچوں کے نزدیک، ہماری نئی نسل کے نزدیک یہ سب چیزیں سائیڈ میں ہیں، ضمنی ہیں. اپنا ایمان، اپنا عقیدہ، موت کے بعد کی زندگی، آخرت، اپنے اخلاق، اپنی روایات، اپنے اقدار، اپنی تہذیب، اپنا کلچر، اپنی عزت، یہ سب نہیں ہے. بس کھانے کو مل جائے، خواہشات پوری ہو جائیں، عیش کرنے کو مل جائے تو ان کو سب مل گیا. جو یہ دے دے تو بس یہ بیٹھ جائیں گے، ختم، ان کو اور کچھ کرنا نہیں. تو دشمن نے اس طرح سے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے. ہماری بے شعوری یہ ہے کہ اس طرح کے حالات آتے ہیں تو ذرا بیدار ہوتے ہیں. دعا کرنا ضروری ہے، جو دعاؤں کے لیے کہا جا رہا ہے وہ لازم ہے، کرنا ہے. لیکن ہماری دعائیں رسم ہیں، صرف جان نہیں ہے ہماری دعاؤں. چند جمعے پہلے میں نے قنوت پر 2-3 جمعوں میں تقریر کی. بھائی قنوت پڑھو، مگر قنوت کے مطلب ہی نہیں معلوم، دعا کی کیفیت ہی نہیں پیدا ہو رہی ہے. دعا تو وہ لوگ کر رہے ہیں، دعا تو ان کی دعا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک تلاوت، آمین آمین آمین. دعا بنتی ہے، جان آتی ہے دعا کی. دعا کی جان نہیں آتی، دعا کی کیفیت نہیں ہے. بہرحال اجتماعی طور پر بھی جس وقت موقع ہو دعا کریں، انفرادی طور پر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں. مگر ہمارے دین نے صرف دعاؤں کی تعلیم نہیں دی ہے، تدبیر کے ساتھ دعا کی تعلیم دی ہے. اور تدبیر، جیسے میں نے کہا کہ تدبیر بہت لمبی ہے، جد و جہد بہت لمبی ہے. امت کو اس سلسلے میں باشعور ہونے کی ضرورت ہے. بہت کچا پن ہے کہ ذرا کچھ حالات پیدا ہوئے، یہ کرو، وہ کرو، بائیکاٹ کرو، فلاں کرو، پھر جیسے کہ ویسے ہو گئے. پھر بے حسی کی زندگی، غفلت کی زندگی، بے شعوری کی زندگی گزار. اس طرح سے حالات صحیح ہونے والے نہیں ہیں. اور غلبہ تو ہو کر رہے گا اسلام کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں ہوگا جس میں اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو. لیکن ہمیں کام اس لیے کرنا ہے کہ ہم اس گروہ میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے محنت کرتا ہو. اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس گروہ میں شامل ہونے سے بچائے جو منافقین کا گروہ ہوگا، اور جس کی حدیثوں میں خبر دی گئی ہے. حدیثوں میں خبر دی گئی، دجال مدینے کے قریب تک پہنچے گا اور خود مدینے سے 70,000 منافق نکل کے دجال کے ساتھ شامل ہوں گے. تو ہمیں تو اس لیے کام کرنا ہے کہ بھائی ہمارا شمار ان کے اندر ہو جائے جو اپنی زندگی اللہ کے دین کے لیے لگاتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دشمن سے مقابلے کے لیے تم جس قدر تیاری کر سکتے ہو تیاری کرو، طاقت قوت تیار کرو. ہر قسم کی طاقت قوت اس میں شامل ہے. مسلمان ملکوں کو چاہیے تھا کہ جو اللہ نے ان کو غیب سے مال دیا، اس مال سے دنیا کی جدید عصری تعلیم حاصل کرتے، ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے اور عسکری طاقت اور قوت حاصل کرتے. مگر خود ہم اپنے مسلمان عرب ممالک کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیسہ کس چیز میں استعمال کیا. آج وہ دوسروں کے دستے نگر ہیں. آج بہت دنوں کے بعد وہ بھی وطنیت کی بنیاد پہ ان کو یاد آیا کہ باہر کے ملکوں کے ملازمین کو باہر کر کے نوکری کی جائے. وہ بھی اسلامی جذبے سے نہیں آیا. تو اب انہوں نے کچھ مہارت حاصل کرنا شروع کی، کمپیوٹر سیکھنا شروع کیا، آئی ٹی میں آگے بڑھنا شروع کیا. وہ بھی اس جذبے سے نہیں کہ بھائی اللہ کے دین کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں. وہ بھی اس جذبے سے کہ بھائی یہ غیر وطنی آ کے یہاں کما رہے ہیں تو ان کو باہر بھگا کے وطنیوں کو مل جائے. باقی اتنا لمبا عرصہ گزرا، یہی 4-5-6 دہائیاں آپ کو بھی ملی پیٹرول کی دولت کے ساتھ.
مگر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں یہودیوں کے پاس ہیں، انگریزوں کے پاس ہیں، مسلمان ملکوں میں نہیں ہیں۔ دینی تعلیم بھی کمزور ہے ان مسلمان ملکوں میں جو عرب اور مسلمان ملک ہیں، اور عصری تعلیم میں بھی کمزور ہیں، ٹیکنالوجی میں بھی کمزور ہیں۔ بہرحال امت کے احوال ایسے ہیں کہ بہرحال سوائے رونے کے کچھ اور ہمارے لیے کام نہیں رہ گیا، بس کیا کریں، رونا روتے رہے بس۔ لیکن مایوسی نہیں میرے دوستو، کام کرتے رہو، اللہ کا دین سربلند ہوگے رہے گا انشاءاللہ۔ اور جو طاقت قوت اس زمانے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے وہ ہے ٹیکنالوجی کی، میڈیا کی طاقت۔ اور اس سے پہلے دوسرے پہلوؤں سے یہ بات میں بار بار عرض کرتا رہا ہوں، بہت پرانی گفتگوؤں میں میری یہ بات ہے کہ دشمن کا جو اصل حملہ ہے اور جہاں دشمن سے اصل مقابلہ ہے وہ عراق کی سرزمین نہیں ہے، فلسطین کی سرزمین نہیں ہے، بوسنیا کی سرزمین نہیں ہے، افغانستان کی سرزمین نہیں ہے۔ جس جگہ پر جو اصل محاذ ہے، جہاں اصل لڑائی ہو رہی ہے اس وقت باطل کے ساتھ، وہ دو میدان ہیں، ایک تعلیم، دوسرے میڈیا۔ اس پر بہت پہلے بار بار گفتگو کر چکا ہوں، تعلیم اور میڈیا، اصل لڑائی وہاں پہ ہے۔ اور آج دشمن کو بھی جو کامیابی ہے وہ انہی میدانوں کے ذریعے سے حاصل ہے، لیکن ہم پیچھے ہیں۔ عصری تعلیم منع نہیں ہے، کبھی علماء نے بھی منع نہیں کیا ہے، یہ سب لوگوں کی غلط فہمی ہے۔ خود ہم اپنی جگہ دیکھ لیں، یہاں بھائی ہمارے بچے اسکولوں میں 10th پاس نہیں ہو پاتے، تعلیم کا معیار گرا ہوا ہے۔ کون؟ علماء بول رہے ہیں آپ لوگوں کو صاحب اسکول ایسے چلاؤ، تعلیم ایسی حاصل کرو۔ ایسا نہیں ہے، ہماری اپنی کمی کوتاہی ہے، پیچھے ہیں ہم تعلیم کے میدان میں۔ دنیا کی تعلیم ہرگز منع نہیں ہے، مسلمانوں نے اپنے دور عروج میں جس طرح دینی علوم پر محنت کی ہے اسی طرح عصری اور سائنسی علوم پر بھی محنت کی ہے، اور یہ بات بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آتا رہتا ہے کہ فلاں سائنسداں مسلمان تھا، فلاں سائنسداں مسلمان تھا، حقیقت ہے۔ لیکن آج جب مسلمانوں کو مال دولت اور وسائل ملے تو مسلمانوں نے اس کا استعمال ویسا نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ہم اپنی سطح پر جو کر سکتے ہیں دعاؤں کا اہتمام کریں، تجارت میں بھی آگے بڑھیں، سودی نظام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ افغانستان کو مجبور کیا گیا بہت کہ سود پر قرضہ لے عالمی بینک سے، عالمی اداروں سے، مگر اس ملک نے انکار کیا کہ ہم سودی قرضہ نہیں لیں گے، ہم فاقہ کریں گے مگر سودی قرضہ نہیں لیں گے۔ پوری دنیا سود کی لعنت میں پھنسی ہوئی ہے، اور سود کے ذریعے سے یہود اپنا شکنجہ گاڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اوپر۔ تو مسلمانوں تجارت میں آگے بڑھو، سودی نظام سے نکلو اور اپنی تجارت کرو، جس سطح پر تم کر سکتے ہو کرو، اور باقی تو اصل ان ملکوں کا کام ہے جہاں اللہ نے مسلمانوں کو اقتدار دیا ہے۔ دشمن کے اشیاء کی بائیکاٹ کی بات آتی ہے، یقیناً کرنا چاہیے، لیکن بہت سے پہلو ہیں اس میں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو اتنی ضروری ناگزیر ہیں کہ اس کے بغیر آدمی کا کام ہی نہیں چلتا، تو آدمی کوالٹی دیکھتا ہے، اچھی چیز جس کے پاس مل رہی ہے لے گا۔ اب ایک اچھی کوالٹی کا سامان وہی تیار کرتے ہیں، دوسرا کوئی تیار نہیں کرتا، آپ صرف بولیں بائیکاٹ کرو تو بائیکاٹ کرنے کی اپیل کرنے سے کوئی آدمی اچھی کوالٹی کی چیز چھوڑ کے خراب کوالٹی کی تھوڑی لے گا۔ تو آپ کو جو ترقی صنعت میں کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کی، آپ کو جو محنت کرنا چاہیے تھا آپ نے وہ محنت نہیں کی۔ لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو غیر ضروری بلکہ مضر اور نقصان دہ بھی ہیں، اس میں بھی ہم دشمن کو ہی پیسہ دے رہے ہیں۔ البیک کے متعلق جو ایک ریسٹورنٹ ہے حرمین کے قریب وہاں پر اور سعودیہ میں، تو اس کے متعلق عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے، حقیقت اللہ جانتا ہے کہ جو البیک کے مالک ہیں انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو بھی فروختگی ہوگی تو ہر فروختگی پر 1 ریال صدقہ کیا جائے گا، اور ان کے بچوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 2 ریال صدقہ کریں گے، اور وہ ہر ایک فروختگی پر وہ 2 ریال صدقہ کرتے ہیں۔
اور اس طرح سے وہ لاکھوں کروڑوں ریال وہ صدقہ کرتے ہیں کیونکہ بہت چلتا ہے ان کا کاروبار۔ مگر میں جب وہاں جاتا ہوں تو مجھے یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ کول ڈرنکس خرید رہے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ تو اس سے بڑا چندہ یہودیوں کو دے رہے ہیں، ان کی کمپنیوں کا کول ڈرنک خرید رہے ہیں۔ اور مجھے کوئی عرب، اور پڑوس میں جو مسلمانوں کے نام پہ ملک بنا ہے پاکستان، اس کے بھی بہت حاجی رہتے ہیں وہاں، مجھے کوئی عرب، کوئی پاکستانی ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو البیک سے کوئی چیز لے رہا ہو بغیر کول ڈرنک کے۔ اور مجھے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، میں تو کبھی کبھی کسی سے پوچھ بھی لیتا ہوں، بھائی آپ کیوں پی رہے ہیں، یہ کیا فائدہ کیا ہے اس کے اندر بتائیے۔ ساری ریسرچ اور تحقیقات بتاتی ہیں کہ یہ 100% نقصان دہ ہے، یہ انتہائی درجے نقصان ہے، دنیا میں بیماریوں کی بڑی وجہ ہے یہ، کیوں پی رہے ہیں آپ؟ تو ہم ایک طرف تو بڑی بڑی اپیلیں کریں گے مگر ہم کریں گے نہیں، مگر کرو، جتنا کر سکتے ہیں کرو، اور اپنی تجارت میں، صنعت میں آگے بڑھو، اپنا متبادل اتنا اچھا تیار کرو کہ مارکیٹ میں مقابلہ کر سکو۔ بہرحال جو کچھ ممکن ہے ہم تدبیر کریں، مگر جیسے میں نے عرض کیا، ہم اپنی سطح پہ بھی ہماری پوری محنتیں اسی لیے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو۔ فلسطین کی ایک سرزمین نہیں، اور مہینے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال بھر کا وقت نہیں ہے، یہ ایک لمبی مدت ہے، اور صرف زمین کے اس ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں امن و انصاف کی سربلندی کے لیے، امن کے اور انصاف کے جھنڈے کو سربلند کرنے کے لیے ہمیں طویل جد و جہد اور محنت کرنا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح کچھ بھی کر لیں جوش میں، بلکہ ہوش اور عقل کے ساتھ، تعلیم کی لائن سے، تجارت کی لائن سے، اور دیگر صلاحیتوں کو حاصل کرنے کی لائن سے ہمیں مسلسل محنت کرنا ہے، اور اپنے بچوں کی دینی ایمانی تربیت کرنا ہے، جو سب سے بڑا ہمارے لیے اس وقت ہمارے لیے مسئلہ اور سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دین، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، امت کے احوال پر رحم فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔